ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہر زمانے میں کوئی ایک خاص ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تیر و تلوار کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا تھا، پھر وقت آیا جب بندوقیں ایجاد ہوئیں اور طرح طرح کے آتشی ہتھیار تیار ہوئے، ان کے ذریعے سے جنگیں لڑی جانا شروع ہوئیں۔ پھر نیوکلیائی ہتھیار کا دور آیا، ایٹمی طاقتوں کا دور آیا، اور اب اس وقت پوری دنیا میں جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ میڈیا کے ہتھیار کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ آج کی یہ لڑائی میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، یہ لڑائی ہمارے گھر کے کمروں میں، عافیت گاہوں میں اور مختلف قسم کے ایسے ذرائع کے ذریعے سے یہ لڑی جا رہی ہے کہ جن کو انسان خود اپنی سہولت اور راحت کے لیے اختیار کرتا ہے، لیکن در حقیقت دشمنوں کا وار اسی کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں اور پوری دنیا میں میڈیا کا زبردست استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر اسلام اور مسلمانوں سے رنجش رکھتے ہیں اور پرخاش رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس موجودہ دور کے ہتھیار کو عام طریقے پر نظر انداز کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ طلاق، تعدد ازدواج اور حلالہ کے سلسلے میں جو پروپیگنڈا پورے ملک میں کیا گیا اور زبردست طریقے پر کیا گیا، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رائے عامہ ان چیزوں کے خلاف بننے لگی، اور خود بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی اور بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات آنے لگی کہ طلاق کا قانون ظالمانہ قانون ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ طلاق کا قانون ظالمانہ نہیں ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسائل کا حل ہے، یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لیکن میڈیا کے زور پر ان چیزوں کو نشانہ بنایا گیا اور پورے ملک میں رائے عامہ ہموار کی گئی، یہاں تک کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس میں بھی چیف جسٹس نے یہ بات لکھی ہے کہ رائے عامہ طلاق کے قانون کے خلاف ہے، پوری قوم طلاق کے قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میڈیا سے متاثر ہو کر یہ بات انہوں نے ججمنٹ میں لکھی ہے۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا کی طرف بھرپور توجہ دیں اور موجودہ زمانے کے اس ہتھیار کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ جو حضرات اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں وہ ہم سب کی مبارکباد اور ہم سب کے تعاون کے حقدار ہیں۔ بطور خاص تحفظ دین میڈیا سروس کے لوگ اور ہمارے جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور دوسرے حضرات جو ان کے رفقا اور ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، اس سلسلے میں جو کوشش و کاوش وہ کر رہے ہیں وہ بہت بہترین ہے، اس کے اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تحفظ دین میڈیا سروس کے حضرات کا بھی اور اس طرح جو لوگ اس سلسلے میں دینی و ملی جذبے کے تحت کچھ کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں، اور ہم سب مل جل کر ملت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی اور ہم سبوں کو زندگی کی آخری سانس تک مکمل اخلاص کے ساتھ دین و ملت کی خدمت اور تحفظ دین و شریعت کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔